صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آپ نے تربیت فرمائی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے آدمی ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا اور ان کا نام عمیر تھا. بڑا پیار تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے. آپ فرماتے عمیر تیری چڑیا کا کیا حال ہے, تیری چڑیا کا کیا حال ہے. بچے کو چڑیا حضور فرماتے. یعنی پیار اتنا تھا تو حضور اپنے صحابی سے دل لگی کرتے. وہ کبھی کرتے تو فرماتے عمیر تیری چڑیا کا کیا حال ہے. وہ بیمار ہو گیا, وہ بیٹا بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو حضرت ابو طلحہ کسی کام کے لیے نکلے, پیچھے بچہ فوت ہو گیا. کیا ہوا؟ بیٹا فوت ہو گیا. جب بیٹا فوت ہوا حضرت اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا گھر والوں کو کسی نے نہیں بتاؤں, کسی نے, میں خود بتاؤں. ایسی بیویاں بھی تھیں, ایسی بیویاں بھی تھیں, نہ وہ خامن نہ وہ بیویاں, اکا دکا کو مل جائے. تربیت ہو تو پھر یہ نور نظر آتا ہے. جب بیٹیوں کی بچوں کی ماں باپ تربیت کر جائیں تو بھی یہ نور نظر آئے گا. آپ وہ خامن ہیں اور یہ عورت ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کوئی نہیں بتائے گا, کوئی نہیں بتائے گا. جب وہ گھر آئے ظاہر ہے باپ سے پیار بھی بڑا تھا اس کا اور بیٹے کے ساتھ تعلق تھا اتنا, ویسے بھی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. آئے پوچھا بیٹا کیسا ہے. کہا اسکانا ماں ہوا, اسکانو ماں ہو, کانا کہا پہلے سے زیادہ ہی آرام نہیں, پہلے سے زیادہ ہی. بیٹا فوت ہو گیا. وہ پڑی ہوئی تھی نا, خامد کو تکلیف نہیں تھی, آتے ہی باہر سے آئیں گے, فوراً خبر نہیں تھی, غم کی خبر نہیں تھی. کیسا دین پڑا, کیسا اندر اترا ہے. دین پڑھ کے اتارنا بھی تو ہے. انہوں نے کہا اس کانو ماں کا, پہلے سے زیادہ ہی آرام. آپ نے سمجھا کہ بیٹا صحیح ہو گیا. بیٹا تو انہوں نے مراد یہ لیا تھا کہ فوت ہو گیا, آپ کو آرام ہی مل گیا. ادھر تو عارضی آرام ہوتا ہے, پھر تکلیفیں ہوتی ہیں, روح نکل گیا پکا ہی آرام. آگے آرام ہے. پڑی ہوئی تھی اسکان ماں, وہ چہرے پہ کوئی اثر ہی نہیں تھا کہ جس سے پتہ چل سکتا کہ گھر میں کچھ ہوا ہے, اور آواز میں کوئی لڑ کھڑاہٹ نہیں تھی کہ آواز سے پتہ چل جائے کہ بیٹا فوت ہوا. کیا ایمان تھا, کیا مضبوطی تھی, کتنا تحمل تھا, کتنی برداشت تھی, کتنا حوصلہ تھا, کتنا بڑا صبر تھا کہ بیٹا پیارا دل کا ٹکڑا, وہ بھی عورت, اور خامد سے گفتگو ایسی کرے کہ خامد نہ چہرے سے سمجھ سکے, نہ گفتگو سے سمجھ سکے, نہ الفاظ سے سمجھ سکے کہ بیٹا فوت ہو گیا. پھر رات کا وقت تھا, کھانا پیش کیا. سیر ہو کر حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا, اور جو خامد کا حق ہے وہ سنوار کر اس کا حق ادا کیا. حق ادا ہوا. پھر وہ سوئے. جب اٹھے نا تو پھر بھی فوراً نہیں کہا. آج تو ہماری عورتیں خاص شادیوں پہ تیار ہوتی ہیں اور خامن کے لیے کچھ اور ہی مسائل ہیں. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. وہ خامن کے لیے اس رات تیار ہونی ہے جب بچہ فوت ہو گیا ہے, بتایا نہیں, آمن کا حق ادا کر دیا, آمن کو سکون دیا, ٹینشن بھی نہیں دی, تھوڑی کوفت ان کی پریشانی دور کی, ریلیکس کیا ان کو. بالکل جب ریلیکس ہو گئے نا, ریلیکس ہو گئے, اٹھے تو کہا مجھے بتائیں کسی قوم نے کسی گھر والوں کو کوئی چیز دی, امانت ہے, ادھاری چیز دی, پھر وہ ان سے مانگتی ہیں, تو کیا انہیں روکنا چاہیے, اسے نہیں دینی چاہیے؟ تو آپ نے کہا دینی چاہیے, روکنی نہیں چاہیے. ظاہر ہے وہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امانت میں چیز دی ہے, تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر لو, عاریت نے دیا, ادھار دی ہے, چیز تو ان کی نہیں لیکن مہربانی ہے دینے والے کی, لیکن جتنی دیر تک دی اب وہ مانگتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, تو روکنی نہیں چاہیے, اسے دینی چاہیے. تو کہا میرے خامن یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھا, بچہ بھی ادھاری دیا گیا تھا, ہمارا تو نہیں تھا نا, تو اللہ نے دیا, اس نے لے لیا, پھر تو نہیں نا رونا چاہیے, پھر تو بھی صبری نہیں نا. ایسی بھی ہیں عورتیں, میں کہتا ایسے بندے بھی ہیں جو ایسی تسلی دیں گے, ایسی طریقے کے ساتھ, ابہام کے ساتھ اور کشیدگی کے ساتھ وہ اس غم کی خبر دی ہے. تو جب یہ تھی تو غصہ آیا کہ مجھے کھانا بھی کھلایا, سیر بھی کیا, حق بھی ادا کیا, مجھے میں سو بھی گیا, تم نے مجھے بتایا ہی نہیں, میرا بیٹا فوت ہو گیا.
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے یہ سنا آپ نے دعا کر دی، بارک اللہ، اللہ جو تم نے رات گزاری ہے نا اس میں برکت دے، اس میں کیا دے دے؟ برکت دے دے۔ اب پڑھو حدیث پاک اور پڑھو شارحین حدیث کو، علامہ عینی کو پڑھو، عمدۃ القاری کو پڑھو، فتح الباری کو پڑھو، وہ کیا لکھتے ہیں متن دیکھو۔ حضور نے دعا کی کہ اللہ جو رات گزاری ہے اس میں برکت رکھ دے، اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی۔ پتہ چلا جب بندہ صبر کرتا ہے، یہ اونچا درجہ عظیمت کا درجہ ہے، ہمارے پاس تو دوسرا درجہ ادا نہیں ہو رہا جو فرض و لازم ہے، ہم تو وہ نہیں کر رہے، یہ تو اونچا درجہ تھا کہ غم کا عذاب بھی نہیں آئے، رونا بھی نہیں آیا، خامد کی خدمت ایسی کی ہے، رب کی شاکرہ بھی رہی ہے، رب کے ہاں صابرہ بھی رہی ہے، اتنا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ تو جب اتنا اعلیٰ کردار ادا ہوتا ہے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آمینہ کے لال بھی خوش ہو جاتے ہیں، خالق کائنات بھی خوش ہو جاتا ہے، بن کہے دعائیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا دعا کرو، کردار دیکھا حضور نے، اتنا اعلیٰ کردار ہے تو برکت کی دعا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، ان کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتانے لگا، بات کو دوسرے کرنے لگا ہوں۔ جب بیٹا ہوا رات کا ٹائم تھا تو کہا اسے دودھ نہیں پلانا، بچے کو دودھ نہیں پلانا جب تک رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، حضور ہمیں عطا فرمائیں گے تو پھر دودھ پلائیں گے۔ ایک دور تھا جہاں یہ سوچ تھی، آج کے دور میں تو کہتے باقی شاید اپنے پاس رکھو، کسی سے دعا کیا کرانی ہے، کسی کے بعد لے کے کیا جانا ہے، کسی سے گٹی کیوں کرانی ہے، ہم خود ہی گٹی دیں گے، یہی حالات ہے نا ہمارے۔ لیکن انہوں کا دودھ بچہ بھوکا رہا، صبح حضرت ابو طلحہ نے بچہ اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ ام سلیم کے ہاں بیٹا ہوا، گود میں رکھ دیا حضور کے دامن میں۔ کیا سعادت ہے اس بیٹے کی جو حضور کے دامن میں آ گیا۔ آپ نے ان کو دامن میں لیا اور اجوا کھجور تھی، اجوا آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈالی، اس کو چبایا، چبا کے وہ کٹھی تھی، جب کٹھی تھی نا وہ چوسنے لگے تو آپ نے فرمایا انصار کو اجوا کھجور سے محبت ہے، جنہیں کٹھی آمنہ کے لال نے دی ہے، جنہیں حضور کا دامن ملا۔ پتہ چلا جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو بھی شفقتیں ہوتی ہیں، اولاد میں شفقتیں ہوتی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ کے بھی بیٹے ہوئے، اب روایت میں آتا ہے 10 بیٹے، کتنے؟ 10 بیٹے، عبداللہ آگے 9، یہ 10 کے 10 عالم دین، 10 کے 10 قاری قرآن ہوئے۔ پھر وہاں غلام مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، وہاں بہادر پیدا ہوتے ہیں، وہاں حافظ قرآن بھی پیدا ہوتے ہیں، قاری قرآن بھی پیدا ہوتے ہیں، عالم دین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے دعا کر دی، برکت اتنی تھی کہ پھر 10 بیٹے اور 10 کے نام رکھے گئے۔ پہلے کا نام اسماعیل رکھا گیا، دوسرے کے نام